حالیہ دریافتوں سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بچے کی جنس کا تعین ماں کے خلیوں سے ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ بچے کی جنس نر اور مادہ دونوں کے خلیوں سے بنتی ہے، مگر قرآن میں ہمیں بالکل مختلف معلومات دی گئی ہے۔ یہ بیان ہے کہ زنان پن یا مردانگی جرثوموں کے کوکھ میں داخل ہونے کے بعد وجود میں آتی ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ جنسیات اور مولیکولر حیاتیات کے ابھرتے ہوئے اصولوں سے قرآن میں دی گئی اس اطلاع کی درستگی پتہ چلتی ہے۔ اب یہ طے شدہ ہے کہ جنس کا تعین نر سے آنے والے جرثومے کرتے ہیں، اور یہ کہ مادہ کا اس عمل میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ جنس کے تعین میں کروموسومز بنیادی عنصر ہیں۔ انسانوں میں پائے جانے والے 46 میں سے 2 کروموسومز جنسی کروموسومز کے طور پر پہچانے گئے ہیں۔ یہ 2 کروموسومز نر میں XY اور مادہ میں XX کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی شکل ان حروف سے ملتی ہے۔ Y کروموسومز میں وہ زنجیر ہوتی ہے جس میں مردانگی کا خفیہ شمار ہوتا ہے، جبکہ X کروموسومز زنانہ خفیہ شمار رکھتی ہیں۔ ایک نئے انسان کی تخلیق کا عمل ان دونوں کروموسومز کی یکجائی سے شروع ہو جاتا ہے، جو نر و مادہ میں جوڑے کی شکل میں پائے جاتے ہیں، جو مادہ میں تولیدی کے دوران علیحدہ ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مردانہ جنسی خلیے 2 مختلف خلیے بناتا ہے، ایک میں X کروموسوم اور دوسرے میں Y کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر زنانہ X کروموسوم والے خلیے سے مل جائے تو بچہ مادہ ہوگی، اگر وہ Y کروموسوم والے جرثومے سے ملے تو بچہ نر ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں بچے کی جنس اس پر منحصر ہے کہ کون سا نر جرثومہ مادہ X کروموسوم سے یکجا ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں جنسیات کی دریافت سے پہلے اس میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ بلا شبہ بہت سے معاشروں میں یہ خیال رائج تھا کہ بچے کی جنس کا تعین مادہ کے جسم سے ہوتا ہے، اسی لیے لڑکیوں کی پیدائش پر عورت کو الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔ بہرکیف انسانی جنس کی دریافت سے 13 صدیاں پہلے قرآن یہ انکشاف کر کے کہ بچے کی جنس کا تعین مادہ سے نہیں بلکہ ان جرثوموں سے ہوتا ہے جو نطفے سے نکلتے ہیں، اس توہم کو توڑا۔ اگر ہم لوگوں کی بناوٹ سے متعلق قرآنی حقائق کا تجزیہ کریں تو ہمارا سامنا اہم سائنسی موضوعوں سے ہوگا۔ جب نر کا جرثومہ مادہ کے انڈے سے ملتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کا سد بن جاتا ہے۔ یہ واحد خلیہ جو حیاتیات میں زائگوٹ کہلاتا ہے فوراً تقسیم ہو کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ زائگوٹ اپنی تیاری کے مراحل بیکار نہیں گزارتا، بلکہ کوک سے اس طرح چپک جاتا ہے جیسے وہ جڑ جو زمین سے جڑی ہو۔ اس تعلق کے ذریعے زائگوٹ ماں کے جسم میں وہ تمام ضروری عناصر حاصل کرتا ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ یہاں اس نقطے پر قرآن کا ایک اہم معجزہ منکشف ہوتا ہے۔ ماں کی کوکھ میں زائگوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ نے قرآن پاک میں الق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ عربی میں الق کا مطلب ایسی چیز ہے جو کسی جگہ سے جم جائے۔ یہ لفظ معنی طور پر جوکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی جسم سے خون چوسنے کے لیے چپک جاتی ہے۔
یقیناً یہ ماں کی کوکھ میں نشو نما پانے والے زائگوٹ کے لیے یہ لفظ اتفاقی طور پر نہیں استعمال ہوا۔ یہ ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ قرآن میں اس آگہی کے دوران کہ اللہ کے لیے موت کے بعد زندہ کرنا آسان ہے، آدمی کی انگلیوں کے نشانات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے۔ ہاں ضرور، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں۔ انگلیوں کے نشانات پر زور دینا بہت اہم معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی انگلیوں کے نشانات یکتا ہیں۔ ہر شخص جو زندہ ہے یا کبھی حیات رہ چکا ہے انگلیوں کے یکتا نشانات رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں انگلیوں کے نشانات ایسی ذاتی شناخت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جن کا انسان بلا شرکت غیر حاصل ہوتا ہے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ انگلیوں کے نشانات بطور شناخت 19ویں صدی کے آخر میں دریافت کیے گئے۔ اس سے پہلے لوگ انگلیوں کے نشانات کو عام خیال سمجھتے تھے جن کی کوئی خاص اہمیت یا معنی نہیں تھے۔ بہرحال قرآن میں انگلیوں کے نشانات جنہوں نے اس وقت تک کسی کو متوجہ نہیں کیا تھا کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اہمیت کی طرف ہماری توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ اہمیت جو ہمارے دور میں دریافت کی گئی۔